Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair. As-salatu was-salamu ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alameen. So alhamdulillah, فریال آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے مجھے یا پتہ نہیں. اوکے باقی بھی کوئی مجھے بتا دے پلیز میری آواز کلیئر آ رہی ہے کہ نہیں؟ طیبہ جی ہمیں تو صحیح آ رہی ہے الحمدللہ. طیبہ جی صحیح آ رہی ہے. اوکے جزاک اللہ خیرن، تھینک یو. سو یا تو آپ زیبا دوبارہ سے یا تو کنیکٹ کریں. اوکے صحیح ہے، میں دوبارہ کنیکٹ کرتی ہوں. ٹھیک انشاءاللہ. سو الحمدللہ بیچ میں گیپ کے بعد آئی تھنک ہماری سیرہ کی کلاس تو کیونکہ وہ جو آف ویک تھا اس کے بعد ابھی پہلی دفعہ ہو رہی ہے. امید تو ہے کہ دماغ میں ابھی بھی ظاہری بات ہے کہ پوائنٹس تو ہوں گے کہ کہاں تک ہم آگے آئے ہیں. الحمدللہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے کیا تھا، جو ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا، وہ ایک تو کچھ ہم نے لرن کیا تھا جو مسلمانوں کی 2 دفعہ ہجرت جو انہوں نے کی تھی حبشہ کی طرف، جو وہاں کا بادشاہ تھا نجاشی، کس طرح اس کے دربار میں پھر پہلی دفعہ جو تھوڑے مسلمان گئے پھر وہ واپس آ گئے کیونکہ ان کو یہ خبر ملی کہ شاید جو مکے کے جو قریش ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں. وہ واقعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ہوا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے اور جب اس میں ان میں سجدہ آیا تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک دم بس ایموشنل، وہ کیونکہ ان کو تو عربک سمجھ آ رہی ہوتی تھی تو وہ سجدے میں سارے گر گئے تھے. اور اس کی خبر جو پہنچی مسلمانوں کو تو ان کو لگا کہ یہ تو سارے مسلمان ہو گئے تو وہ واپس آئے. لیکن جب while they were almost about to enter مکہ میں تو ان کو خبر ملی کہ نہیں یہ حقیقت نہیں ہے، تو انہوں نے واپس جانے کے بجائے انہوں نے کہا آ ہی گئے ہیں تو ہم یہاں پر اندر چلے ہی جاتے ہیں. پھر دوسری جو ہجرت ہے وہ بھی ہوئی ہے، اس میں کوئی 80 کے قریب لوگ تھے. پہلی جو ہجرت ہوئی تھی اس میں 15 لوگ تھے، اور یہ سیکنڈ ٹائم تو پھر مکے والے جو تھے جو قریش کے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے، ابو جہل تھا، امیہ بن خلف، یہ تمام لوگ، انہیں بہت پرابلم ہوئی تھی اس سے. انہوں نے ان کے پیچھے مسلمانوں کے پیچھے اپنے جو 2 بندے بھی بھیجے تھے جن میں سے ایک نام جو بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، ان کا نام تھا دیکھو میرے دماغ سے اچانک نکل گیا، عمر بن عاص تھے. اور یہ بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو انہوں نے پھر نجاشی کے دربار میں مطلب جاتے وقت ان کو بہت زیادہ تحفے تحائف دے کے بھیجا گیا کہ وہاں پر جس طرح ہوتا ہے نا ایک طرح سے وہ رشوت کا سلسلہ کہ جن کو تحفے دے کے ان سے کہنا کہ مطلب ان لوگوں کو ہمارے ساتھ کر دیں. اور پھر وہ بھی ہمیں یاد ہے کہ جب نے دیکھا کہ دربار میں پھر جب انہوں نے نجاشی سے کہا جا کے کہ اس طرح کچھ لوگ ہمارے رشتے دار ہیں اور وہاں سے انہوں نے ایک نیا دین بنا لیا ہے اور وہ اس طرح سے نکل آئے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. اور پھر کس طرح ان کو بھی دربار میں بلایا گیا تو ان کی طرف سے جعفر جو تھے انہوں نے سورہ مریم بھی پڑھی، اور کس طرح پھر نجاشی نے تمام تحفے بھی واپس کر دیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ کہ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کہ یہ جو بات بھی انہوں نے کی ہے مطلب ہمارا وہ یہ کہتے ہیں کہ نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا مگر وہ ظاہر نہیں کیا تھا بیکاز آف ڈفرینٹ پولیٹیکل ریزنس، کیونکہ جان کو بھی خطرہ تھا کیا، اور مطلب ڈفرینٹ اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں ہمیں. تو اس وقت پھر یہ لوگ جو تھے یہ واپس آ گئے اور مسلمان وہاں پر رہتے رہے. اور ایون یہ والا جو گروپ مسلمانوں کا تھا لائک اٹس مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی ہو گئی، اس کے بھی کافی سال بعد یہ لوگ مدینہ آئے تھے. تو اس کا ایک یہ بھی مطلب کہ یہ وہاں پر ان کو جو سچویشن ملی تھی اور جو ان کا جس طرح رہنا سہنا تھا بہت کمفرٹیبل ہوگا، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر ٹکے رہے. اور یہی ہم لیٹر آن بھی اس میں دیکھیں گے کہ جب یہی نجاشی کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کا جو رویہ تھا، اور یہی جو ہسٹورینز یہی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو جب ان کی ڈیتھ کی خبر بھی ملی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی. اور بیچ میں ہم نے آئی ڈونٹ نو اسی کلاس کی بات ہو رہی تھی میرے خیال میں، جو حضرت جویریہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح تھا وہ بھی پڑھایا گیا تھا، اور وہ ان کی طرف سے رسول اللہ کی طرف سے مہر بھی نجاشی نے دیا تھا، پھر ان کو بھجوایا تھا رسول اللہ کے پاس بھی. تو یہ تمام واقعات یہ بیسیکلی تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ یہ سب کچھ تو آلریڈی ہو رہا ہے. پھر ادھر جو مکے میں 2 امپورٹنٹ واقعات ہوئے تھے وہ کیا ہوئے تھے کہ ایک حضرت حمزہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں
وہ مسلمان ہوئے تھے اور ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے تھے. اور یہ جو حضرت عمر کا جو مسلمان ہونا ہے، ہم بچپن سے یہ کہانی تو سنتے ہوئے بھی ہمیشہ آئے ہیں کہ انہوں نے ان کو بہت وہ ایک دم جسے کہتے ہیں نا کہ غصے میں ایک دن جا رہے تھے کہ بس میں یہ جو نیا دین مسلمان لے آئے ہیں اور جو رسول اللہ کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہوئے کہ میں آج یہ قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں. تو وہ جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے ان کو بتایا کہ ان کی اپنی بہن مسلمان ہو گئی ہیں، اور کس طرح وہ اپنی بہن کے پاس گئے، وہاں انہوں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، اندر گئے اور پھر غصے میں اپنی بہن کو انہوں نے جو ایک مطلب منہ پہ ان کے چوٹ بھی لگائی تھی، جب انہوں نے خون نکلتا دیکھا منہ سے تو پھر ان کو ایک دم احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، اور پھر کس طرح سے وہ رسول اللہ کے پاس گیا، مسلمان ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یہ دونوں جو ان دو، ایک حضرت عمر کے بارے میں اور ایک ابو جہل جو ہے اس کا نام بھی عمر بن حشام، آئی تھنک عمر تو اس کا بھی نام ہے، مجھے لاسٹ نیم آئی تھنک آئی ایم گوئنگ ٹو ابو الحکم بھی کہتے تھے ان کو، کیونکہ وہ بہت یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ سمجھدار بندہ تھا وہ. تو ابو جہل کا نام تو اس کو بعد میں دیا گیا جب اس نے مسلمانوں کے ساتھ یہ تمام جو بھی حرکتیں کی وہ کی. تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت دے یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو چوز کیا، حضرت عمر جیسے مسلمان ہو گئے. اور جب مسلمان ہو گئے حضرت عمر تو اس وقت پہلی دفعہ مسلمانوں نے پھر اوپنلی جا کے کعبے کے سامنے نماز پڑھی تھی جماعت کے ساتھ. انہیں پہلے تو چھپ چھپا کے سارا کچھ ہوتا تھا. اور یہی حضرت حمزہ بھی اسی طرح جو بہادر اور اسٹرانگ اتنے تھے کہ جب یہ دو لوگ مسلمان ہوئے تو جو لوگ مسلمان پہلے ہو چکے تھے یا جنہوں نے ہونا تھا ان کے دل میں ایک طرح سے اسٹرینتھ پیدا ہو گئی تھی بیکاز آف دیئر اسٹرینتھ. یہ جو دو لوگ تھے ان کی مضبوطی کی وجہ سے. اور اس سے نا جو ایک چیز ہمیں بھی دماغ میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی یا کسی بھی انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، یا ایک میرے کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا، یہ ایک میرے کہنے سے کیا فرق پڑ جائے گا. یہ وہ جس طرح یہ بھی لائک بچپن میں نے کبھی پڑھی تھی یار، انہوں جو یہاں پر براٹ اپ ہوئے ان کو انہوں نے پتہ نہیں یہ اسٹوری کبھی پڑھی، ہمارے اسکول میں پڑھائی جاتی تھی. اور وہ اسٹوری کا نام بھی مجھے یاد ہے، بارش کا پہلا قطرہ. اور وہ یہی تھا کہ وہ جو قطرہ تھا وہ بڑا ڈرتا تھا کہ مطلب ایک میں کس طرح جاؤں گا، کیا کروں گا، مجھ سے کیا. تو لیکن وہی بات سکھائی گئی اس کو بھی کہ مطلب ایک ایک کر کے یہ ایک ایک قطرہ گرتا ہے تو بارش بنتی ہے. اگر انڈیویجولی ہر قطرہ کہے کہ جی میرے سے کیا فرق پڑتا ہے تو بارش تو کبھی ہوئی نہ پھر. سو اسی طرح ہم بھی مطلب بینگ اے مسلم اسپیشلی ہماری اسٹرینتھ بھی ہمارے ایک ساتھ ہونے میں ہے. ہم جو ایک دوسرے کے ہی اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے فائدہ تو اسلام کو تو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے. ناٹ دیٹ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہماری ضرورت ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں اور آپ اسلام کے لیے کتنا ایفرٹ کر رہے ہیں کتنا نہیں کر رہے ہیں، ہم مل کے کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈزنٹ نیڈ اس. یہ ہم ہیں جسے اسلام چاہیے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اپروول چاہیے ہے. سو جتنا ہم اپنا پارٹ بس پلے کرتے رہیں، وٹ ایور آئی کین ڈو، جو بھی چھوٹا سا بھی کوئی اتنی سی چیز بھی، کسی کو میں نے 5 منٹ کی کوئی ہیلپ کر دی، کسی کو ہیلپ چاہیے تھی میں وہی کر دوں. بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو بھی ٹارگٹ دیتے ہیں کہ جی اتنا بڑا کام دیتے ہیں کہ جی یہ کرو تو بات بنتی ہے ورنہ تو کیا فائدہ، اور پھر اس بڑے ٹارگٹ کو بھی ہم نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ سے ہم چھوٹا کام بھی کوئی نہیں کر پاتے. تو جس پوائنٹ پہ میں سے شروع ہوئی تھی وہ یہ کہ ان دو لوگوں کے آنے سے اتنی اسٹرینتھ اسلام کو اس وقت مل گئی تھی کہ مطلب مسلمانوں کے اندر ایک چاہے جو بھی ان کے اوپر ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن ان کو ایک تقویت مل گئی تھی کہ اوکے اب ہم جو ہے اوپنلی اپنے دین کا پرچار کر سکتے ہیں، دین کو فالو کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ دو بڑے واقعات تھے، ایک یہ جو ہجرت کا میں نے بتایا کہ کافی زیادہ لوگوں کا ہجرت کرنا، اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر کا مسلمان ہونا. اس سے بہت زیادہ ایک پرابلم آپ کہہ لو کہ شروع ہو گئی ان کے دماغوں میں. جو یہ بڑے بڑے لیڈرز جو تھے، ابو لہب ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، امیہ بن خلف ہو گیا، اور ڈفرنٹ جتنے بھی اور لوگ ہیں، جتنے بھی آپ نام یاد کر لو جو ہم پہلے بھی ذکر کر، جو بھی قریش کے، جیسے قریش کے سب ٹرائبز ہیں نا جتنے، ان سب کے جتنے جو بھی لیڈرز تھے ان سب کو اسپیشلی پرابلم ہوئی کہ یہ تو مطلب آہستہ آہستہ یہ اسلام کو جو اسٹرینتھ ملتی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو اسٹرینتھ ملتی جا رہی ہے، اور ایون اتنا ادھر جا کے حبشہ کا جو رولر ہے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے،
یہ مسلمان تو اگر آہستہ آہستہ کر کے یہاں سے نکلیں گے بھی تو مطلب وی آر ڈن. مطلب مکہ کوئی بہت بڑا کوئی ایک وہ نہیں تھا جسے کہتے ہیں نا کہ ٹورنٹو کی طرح کی کوئی سٹی نہیں تھی. مطلب 2-3 ہزار لوگ تھے اس کے اندر میکسیمم 2,000 میکسیمم لوگ ہوں گے. تو اس میں بھی اب دیکھو کہ اگر 80 لوگ ایک دفعہ چلے گئے, 15 لوگ ایک دفعہ چلے گئے, پھر یہ 2 لوگ اور مسلمان ہو گئے, لائک ان کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بہت جلدی سے اسلام پھیل رہا ہے. اور اس وقت جو جس طرح کی کنسٹرکشن ہوتی تھی تمام گھر ملے ہوتے تھے, مطلب ایک کو دوسرے کو پتا ہوتا تھا کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے. اور ان کو یہی فکر تھی, جس طرح اگر آپ یاد ہو آپ کو جو واقعہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو انہوں نے اس بات سے منع کر دیا تھا, ایون دو وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے, مگر وہ تلاوت جب کرتے تھے وہ آواز باہر جاتی تھی اور لوگ اس کو سن کے بھی مسلمان ہوتے تھے, تو انہوں نے وہ بھی منع کر دیا کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تمام چیزیں ان لیڈرز کو بہت تنگ کر رہی تھیں, ان کو بہت پرابلم میں ڈالی تھی کہ اس کو کسی طرح ہم نے روکنا ہے. تو ایک دن اس طرح انہوں نے سب نے بیٹھ کے, تمام لیڈرز جمع ہوئے اور سب بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اب فائنل بات یہ ہے کہ ہم سب کو جا کے ہم ابو طالب کے پاس جائیں گے, کیونکہ ابو طالب جو تھے وہ اپنے کلان کے لیڈر تھے اور ان کی سپورٹ رسول اللہ کو اتنی اسٹرانگ تھی کہ کوئی بھی تھا کوئی اس طرح سے ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو انہوں نے کہا کہ اب جا کے ہم اس کو فائنل وہ بات کرتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرے, اس کے بدلے ہم سے بلڈ منی جس کو کہتے ہیں, قصاص جس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی جان لینے کا ایک آپ کو پیسے جو دینے پڑتے ہیں اگر کسی کو کوئی مار دے تو ہم اس کو پیسے بھی دیں گے, اور ساتھ میں ہم یہ بھی بات کر لیں گے کہ ٹھیک ہے ہم میں سے کوئی اس کو قتل نہیں کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم کسی دوسرے قبیلے کے بندوں سے لوگوں سے ہیلپ لیں گے, تاکہ کل کو یہ بات نہ ہو کہ جی اپنے ہی قبیلے کے لوگوں نے مل کے اس کو قتل کر دیا نعوذ باللہ. تو یہ تمام پلان بنا کے ان میں سب لوگ شامل تھے, جو بڑے بڑے نام ہیں یہ لوگ چلے جاتے ہیں ادھر حضرت ابو طالب کے پاس, اور وہاں جب جا کے ان سے یہی ایگزیکٹ یہی بات کرتے ہیں کہ اس طرح یا تو محمد کو ہمارے حوالے کر دو اور تم اس کے بدلے پیسے لے لو, اور مطلب یا تو پھر یہ ہے, پھر اچھا دوسرا آپشن کیا ہے کہ اگر تم ہماری یہ بات نہیں مانتے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے, لائک تم سے تعلقات سارے توڑ لیں گے, سارے تعلقات ختم کر دیں گے اپنے, مطلب صرف تم سے نہیں, مطلب تمہارے پورے اس قبیلے سے, اور اس کے بعد مطلب یہ نہیں کوئی رشتہ ہمارا تمہارا نہیں ہوگا. حضرت ابو طالب نے کہا تم ایسے کیسے کر سکتے ہو, مطلب ہم رشتہ دار ہیں, خون کا رشتہ ہے آپس میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, دس از دی اینڈ, مطلب دس از واٹ اٹ از. تو حضرت ابو طالب نے کہا اوکے تم لوگوں نے جو کرنا ہے تم کرو, میں محمد کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات کر کے جو 2 اوپینین ملتے ہیں, کچھ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ حضرت جو ابو طالب تھے وہ اور جو باقی لوگ تھے انہوں نے خود نے یہ ڈیسائیڈ کیا, کچھ کہتے ہیں کہ ان کو مجبور کیا گیا, واللہ عالم, لیکن وہ مدینے سے باہر نکل آئے. مدینے سے باہر ہی ایک کچھ فاصلے پر, اس کو شعیب ابی طالب کہتے ہیں. یہ حضرت ابو طالب کی یہ کہہ لیں کہ ان کے خاندان کی وہ پراپرٹی بھی تھی, کوئی ایک ویلی سی جس طرح ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں, ایک ویلی تھی پوری, ایک وہ وادی سی تھی وہاں پر, گھاٹی جس کو کہتے ہیں, گھاٹی تھی وہ. تو وہاں پر یہ سارے کے سارے جو ابھی 2 قبیلے اوپر سے, مطلب ٹھیک ہے اوپر ویسے قریش, لیکن اس میں آپ دیکھیں تو بنو ہاشم اینڈ بنو عبد المطلب. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو ان کے والد تھے عبداللہ, اور یہ ابو طالب یہ بھائی تھے, ٹھیک. تو یہ جو دونوں یعنی ان کا جو دادا اور دادا کی جو دادا کا بھائی, تو ہاشم دادا کے بھائی تھے, دادا کون تھے, عبد المطلب. یہ دونوں جو قبیلے تھے ان کے جو لوگ تھے وہ مکہ سے نکل آئے, اور نکل کے, اس میں سارے مسلمان نہیں تھے, اس میں سے کچھ مسلمان تھے اور کچھ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, وہ بھی نکل آئے تھے باہر. اور اس گھاٹی میں, اس جگہ میں, مطلب سوچو کہ اوپن ایک وادی ہے, اس میں آپ اپنے گھر سے کوئی سامان چیزیں نہیں لے کے آئے ہوئے, اپنے گھر کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کو نکال دیا گیا یا آپ خود نکل آئے ہو, ٹھیک ہے, وہاں رہنا ہے. اب یہ تھوڑا سا ہم امیجن کر لیں, ہم اپنے گھر سے نکل کے کہیں ٹریول بھی کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم اپنے پورے پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں اس وقت بھی ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے ہماری کوئی چیز کم نہ رہ جائے, کپڑے پورے ہوں, جوتے ہوں, ویدر کے حساب سے کپڑے ہوں, دوائیاں نہ مس ہو جائیں, کھانے پینے, یہ تمام فکر ہم کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ کہیں بھی آپ نکل کے جا رہے ہو, تو یہ لوگوں کے پاس تو وہ بھی اپرچونٹی نہیں تھی کہ وہ کچھ اس طرح کی پلاننگ کر کے نکلیں. دے ہیڈ ٹو لیو. اور اس کو کہتے ہیں, یہ جو ہسٹری میں جو پورا ایک کہتے ہیں کہ کمپلیٹ جو
बॉयकॉट हुआ था इनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश ने, जो मतलब इनकी दो कबीले थे इनका जो बॉयकॉट किया गया था। ये 7th ईयर ऑफ दावा, यानी रसूलुल्लाह को दावा करते हुए इस्लाम के बारे में बात करते हुए 7 साल हो गए, 7वां साल है। और ये जो बॉयकॉट था ना, ये तकरीबन 2 से 3 साल रहा था। जो अब कहने की बात है कि बॉयकॉट हो गया जी, इतने सारे लोग निकल के बाहर रह रहे हैं तो ओके, व्हाट्स अ बिग डील, कोई उनसे बात नहीं भी करता तो आपस में ही बात कर लेंगे। मगर ये बॉयकॉट की, अच्छा इससे पहले मैं मिस करके बीच में आपको जिक्र करना कि जब ये सारी प्लानिंग हो रही थी, जो ये बात उन्होंने अबू तालिब से भी कर लिया सारा कुछ, तो ये जो लोग थे, जो उनमें अबू जहल भी है और एक दो और बड़े लोग, उन्होंने एक बाकायदा एक वो लिखा गया, जो आपस में जिन्होंने बैठ के पूरा प्लान बनाया था, उन्होंने एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उन्होंने लिखा कि हाँ, अपने अपने नाम सबने लिखे उसके ऊपर कि हम अग्री करते हैं। उसको एक लिफाफे में, एक कपड़े के लिफाफे में, थैली में, वल्लाहु आलम, एक उसमें डाला, अच्छी तरह से पैक किया और उसको काबे के अंदर जाके दीवार पर टांग आए। अब जाहिर बात है कि, और काबे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, तो काबे के अंदर तो कोई नहीं जाता। उन्होंने उसको लॉक करके, चाबी तो इन्हीं लोगों के पास होती थी, लॉक कर दिया, ये लिख के कि ये हम सब एग्री करते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं। अच्छा, अब 2 से 3 साल वापस आती हूँ उस बात पे कि जो बात मैं करी थी कि ये बॉयकॉट का ये मतलब नहीं कि कोई बात सिर्फ नहीं कर रहा आपसे, वहां पर कोई इस तरह के, ये नहीं कि रेफ्रिजरेटर्स आपके पास हैं, आपके पास माइक्रोवेव है, या आपके पास वो बाजार हर तरफ मौजूद हैं। इसमें फैमिलीज में छोटे बच्चे भी थे, इसमें बूढ़े भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे। अब अगर वो अपने साथ कोई लेट से कोई पोटली छोटली कोई चीज उठा के ले भी आए होंगे, 1 दिन 2 दिन, खाना पीना कितने दिन, तो वो कहते हैं कि मुख्तलिफ जो सहाबा कराम है ना, जो सब साथ थे, वो अपना बताते हैं, कहते हैं कि यानी एक तो ये चीज थी, सारी बातें, खाना खत्म हो गया तो पत्ते खा के गुजारा किया, जो झाड़ फूस होती है वो खा के गुजारा किया। कहते हैं कि वक्त ये आ गया था कि हम, मुझे होता ना कि वॉशरूम, अब ऑफ कोर्स वॉशरूम तो जाना, तो वॉशरूम जो हम कहते हैं जब जाते थे, तो बेसिकली जिस तरह जानवरों का आप देखते हो ना कि जो फीसिस जिस तरह के होते हैं, वो कहते हैं उस तरह के हमारे भी हो गए थे, बिकॉज हमारे पास खाना पीना ही कुछ नहीं था। जिस तरह ये गोट्स हैं या ये काउज, जो जिस तरह उनका वो सिलसिला होता है, ये बिल्कुल वही बन गया था, बिकॉज वी डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट, पत्ते खा के। अब इमेजिन, ये सिर्फ बात कहने की, मतलब मैं बात कर रही हूँ और आप बात सुन रहे हैं और हम सिर्फ इसको वो कर रहे हैं कि इट्स अ स्टोरी। ये एक्चुअली में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ और लोगों ने ये पत्ते खा के और ये घास फूस खा के गुजारा किया है। रीजन क्या था? अल्लाह के दीन की खातिर। तो उसमें कितने लोग, वो कहते हैं बीमार हुए, बच्चे कहते हैं कि हर तरफ बस छोटे बच्चों के रोने की आवाजें आ रही होती थी, बिकॉज भूख से, मतलब उनको दूध चाहिए है, उनको, मतलब छोटे बच्चों को खाना, कुछ बड़े तो चलो फिर बर्दाश्त कर लें या वो अपना किसी तरह से वक्त गुजार लें, लेकिन छोटे बच्चों का तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से आप उस चीज से रोकोगे? तो वो कहते हैं कि बच्चों की रोने की आवाजें आ रही होती थी। तो और अच्छा, इसमें जो एक पॉजिटिव चीज थी वो ये थी कि कुछ लोग थे जो, जिसे कह लें कि आप, वो होता है ना कि जिसे इन लोगों में, बेशक वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन जिस तरह वो नरम दिल के लोग थे, ठीक, उनमें से एक जो खास तौर पे जो नाम आता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके बारे में बात की, वो मुताम बिन अदी। मुताम बिन अदी वो है कि ये जब इनकी डेथ हो गई थी, ये मुसलमान तो नहीं थे, इनकी डेथ हो गई थी बदर के बाद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर ये मुझे अभी भी अगर ये कह देता ना कि बदर में जितने भी लोग आपने, वो कहते हैं ना प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो जितने भी कैदी आए हैं, कि उन सबको छोड़ दो, तो मैं तब भी सबको छोड़ देता। यानी इन्होंने सब, क्योंकि ये शख्स मुसलमान ना होते हुए भी उस वक्त ये करता था, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कुछ खाने को भिजवा देता था या खुद दे आता था जाके, कि मतलब उसमें अब वो कभी कोई फल सब्जी जो भी, और कभी ये होता था कि कोई गोश्त अगर दे दिया, तो वो जो ये लोग थे जो घाटी में रह रहे थे, जो कुरैश वाले, वो गोश्त को कुछ को सुखा लेते थे, कुछ को संभाल लेते थे, क्योंकि गोश्त को सुखा के तो फिर ये रख सकते थे, वो ज्यादा चल जाता, लेकिन वैसे तो गोश्त खराब हो जाएगा, उसको रखने का इनके पास कोई तरीका नहीं। एक इनका नाम आता है मुताम बिन अदी, फिर एक और नाम आता है हकीम बिन हजाम।
حکیم بن حزام کون تھے؟ یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے. یہ بھی یہی کرتے تھے, چاہے وہ ان کو اپنی پھوپھی کی محبت تھی یا واٹ ایور, کیونکہ حضرت خدیجہ بھی تو رسول اللہ کے ساتھ ہی تھی نا. اور مطلب وہ اور ابو طالب کی کوئی اتنی چھوٹی ایج نہیں تھی, ہی واز ویری اولڈ. یہ تمام لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے. تو پھر وہ کھانے میں یہ بھی کبھی جا کے ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دیتے تھے. تو اس طرح ان کا گزارا ہو رہا تھا. ایک اچھا, یہ تو, اور یہ لوگ چھپ چھپا کے کرتے تھے, یہ اوپنلی نہیں کر سکتے تھے, یہ چھپ چھپا کے کرتے تھے. ابو جہل کا یہ کام تھا کہ یہ جو جس طرح اب آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ تجارتی قافلے آتے تھے مکہ میں, اور اس کے سامان, وہ اپنا سامان کچھ یہاں بیچتے تھے, یہاں کی قافلے سیریا جا رہے ہیں, یمن جا رہے چیزیں, مطلب یہ تجارت. اور حضرت خدیجہ کا بھی آپ کو پتا ہے بزنس تھا, تجارت تھی. تو ابو جہل کا یہ کام تھا کہ وہ ان تجارتی قافلوں والوں کو بھی نا یہ کہتے تھے کہ تم ان کو کچھ نہیں بیچو, اور تمہیں ہم ڈبل قیمت دے کے وہ چیزیں خرید لیں گے, تم آؤ ہمیں بیچو, ان کے پاس تم, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس نے بھی مکے کے اندر آنا ہے اس گھاٹی سے گزر کے آ رہا ہے, تو اس کو تو پتا ہے کہ لوگ ہیں یہاں پر, تو اگر لوگ کچھ خریدنا چاہیں گے تو وہ بیچ دیں گے. لیکن یہ راستے میں کھڑے ہو کے ان کو یہ کہنا کہ نہیں ہم تمہیں ڈبل پرائس دیں گے. پھر ایک اور چیز انہوں نے کیا کی, رشتے ختم کر لیے, رشتے توڑ دیے, اور لوگوں کو بھی منع کر دیا کوئی ان کے ساتھ رشتہ نہ کرے, کوئی ان سے بات نہ کرے, کوئی ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون ڈیورنگ دس ٹائم, یہ جس طرح کا ٹائم تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعویٰ جاری رکھا. حج کے زمانے میں بھی جب لوگ آتے تھے تو رسول اللہ ان کے پاس اسلام کی بات کرتے تھے. مکے کے اندر نہیں آ رہے, مکے کے باہر کھڑے ہو کے تو بات کر سکتے ہیں, اور لوگ کنورٹ بھی ہوئے. ٹھیک, تو یہ تمام چیز. اس سے ایک اور چیز جب میں یہ پڑھتی ہوں نا, جب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں, ایک چیز جو ہمیں سب سے بڑی ایک پتہ چلتی ہے, سارے مسلمان نہیں تھے, لیکن آپ یہ دیکھو کہ انہوں نے ان کو یہ پتا تھا کہ جو مشرکین کر رہے ہیں یہ زیادتی ہے, تو انہوں نے ساتھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ابو طالب کا بھی ساتھ دیا. ایک تو پہلی بات یہ سپورٹ, حالانکہ اتنا ایزی نہیں ہے یہ بات. آپ دیکھو یہ لکھنے میں ایک نمبر ہے, چھوٹا سا نمبر, 2 سال یا 3 سال, امیجن کریں صرف 2 اور 3 سال, بیچ کا ٹائم لے رہے ہیں 2.5 سال, اس طرح سے رہنا. مطلب دس از, آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا, مطلب ٹھیک ہے آپ آپس میں ہی ہو جو ہو, آپ ایک دوسرے سے کتنی بات کر لو گے, آپ کے پاس کھانے پینے, ایک دوسرے کی تکلیف. اور یہ ہماری, اگر آپ مطلب دس از, یو مسٹ اگری ود می کہ مجھے لگتا ہے یہ پرسنلی, انسان کسی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمت آ جاتی ہے, برداشت کر لیتا ہے, یا وہ مطلب اگر تکلیف ہوتی بھی بول چال کے بند کر دیتا ہے. لیکن دوسرے کی تکلیف, جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کو زیادہ بادر کرتی ہے. آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, اولاد, رشتہ دار, ان کی تکلیف دیکھ کے آپ کی, اور وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے, وہ آپ کو زیادہ بادر کرتی ہے, اور آپ پھر کچھ کر نہیں پا رہے. میں ان اولاد کا سوچتی ہوں جو اس وقت اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوں گے اپنی نظروں کے سامنے کہ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, جو تکلیف میں ہے, کوئی بیمار ہوگا, کسی کو بھوک لگ رہی ہوگی, کھانے کو مطلب نہیں ہے, یا تکلیف کوئی بھی اور, اینڈ دے کین ڈو اینی تھنگ. ان ماں باپ کے بارے میں سوچوں جو اپنی اولاد کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے, چھوٹے بچے اسپیشلی جو رو رہے ہوں گے, ان کو کچھ نہیں ان کے پاس ہوگا. اس حالت میں 2 سے 3 سال گزارنا, and when you have done nothing wrong. تو یہ جو کیا کہتے ہیں, اس دوران بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے کا کام جاری رکھا. تو میرے اور آپ کے لیے اس میں سے ہمیں, کیونکہ ہمیں تو سیرہ پڑھنے کا ہمارا مقصد تو ہے نا کہ ہم اپنے لیے کیا پیغام نکالتے ہیں, اپنے لیے کیا میسج لیتے ہیں. اس میں سے پڑھ کے گزر جانا تو 1000 دفعہ پڑھ کے, قرآن بھی ہم گزر چکے ہیں کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں, اور کتنی کتابیں پڑھ لی چیزیں, لیکن مقصد کیا ہے کہ ہمیں کیا, ہم اس سے میسج کیا لے رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکالیف کے باوجود بھی یہ نہیں وہ کر کے بیٹھ گئے کہ جی میں اب کیا کروں. میں اور آپ, ہمارے اوپر اتنے مسئلے مسائل نہیں پڑتے, لیکن ہمیں وہ ہلکی سی بھی جو ایک وہ ملتی ہے نا, ایک وال ہمارے آگے آ جاتی ہے کہ کوئی بھی بات بولنے سے کوئی ہمارا مذاق ذرا سا اڑا دیتا ہے, کہ ہمارے کسی دوست نے کوئی بات کہہ دی یا کوئی, ہم رک جاتے ہیں, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں مجھے کیا ضرورت پڑی بولنے کی, خود ہی دیکھے گی, خود ہی کرے گی, میں تو بھائی اتنا. باقی ہم ہر چیز پہ بول دیں گے, باقی ہم ہر چیز پہ کنونس کرنے کے لیے
اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے کسی کو کنونس کرنا ہے, لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے نہیں بھائی اس کا اپنا, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وائی؟ ہاں اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, آپ اس کو سزا سے نہیں بچا سکتے, آپ اس کو جزا نہیں دے سکتے. آف کورس ہم میں سے کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا, یہ اللہ کے ساتھ ہی معاملہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو یہ رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے کہ اچھی بات کو آگے پہنچانا ہے, وہ کس طرح پوری ہوگی پھر اگر میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھ جاؤں گی؟ تو اس لیے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر ہم کوئی دعویٰ کے لیے باہر نکلیں گے, سڑکوں پہ جائیں گے, لوگوں کے گھروں میں جائیں گے تو تبھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. نو, ایون اپنے گھر کے اندر, ہمارے گھر کے اندر ہمارے شوہر, بچے, ماں باپ, بہن بھائی, یہ تمام لوگ, ہم ان سب کے ساتھ اپنا وہ اپنی پوری رسپانسبلٹی پوری کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران بھی اپنا یہ کام جاری رکھا. اب اس بات کو ٹائم گزرتا جا رہا ہے, اور جو مکے میں, جس طرح ابھی میں نے 2 آپ کو نام یہ بتایا کہ مطعم بن عدی ہے اور حکیم بن حزام ہے, یہ تو وہ لوگ تھے جو کھانا پہنچاتے تھے. اس کے علاوہ بھی جو کچھ لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے, مگر انہوں نے یہ آپس میں جب بات کی, اور وہ ان میں یہ لوگ دو نام میں نے پیش تھے, انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ, this has to stop. تو ایک نے اس طرح آپس میں جب بات کرتے کرتے ان کو پتا چلا کہ جی یہ تو کچھ لوگ ہیں جو ہمارے سیم مائنڈ سیٹ کے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ رکنا چاہیے. تو ان سب نے کہا ٹھیک ہے, ہم کعبے کے پاس, کیونکہ ان کی وہ جو شورا جو بیٹھتی تھی, جو سینٹرل ایک ہوتا ہے نا کہ جو جمع ہو کے فیصلے ہوتے تھے, وہ کعبے کے پاس ہی ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ چلو وہاں ملتے. تو ہر بندہ جو کعبے میں انہوں نے میٹنگ بلا لی, سب لوگ ادھر آ گئے, ابو جہل بھی ہے, ابو لہب بھی ہیں, امیہ بن خلف بھی ہیں, سب کو بلا کے ان لوگوں نے جو یہ لائک مائنڈڈ جو لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ جی دس ہیز ٹو اسٹاپ, اور اس کا کوئی آپ کو وہ کرنا چاہیے, یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں, دس کینٹ اسٹاپ, تم لوگوں نے پہلے اگری کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اٹھ کے نہیں, ہم نے اگری نہیں کیا, پلان تم نے بنایا تھا, وی جسٹ ڈڈنٹ سے اینی تھنگ, لیکن اب یہ بہت زیادہ ہو گیا, اس کو ختم ہونا ہے. اور ابو لہب نے اس کو کہہ دیا کہ میرا کچھ لینا دینا نہیں, جو کرنا ہے ان کے ساتھ کرو یا نہیں کرنا, مطلب یہ سگا چچا ہے, اور یہ اس نے کہا کہ مجھے کوئی لینا دینا نہیں. اچھا, اب یہ جب بات ہو گئی, ایک تو یہ ریزن ہوا. ایک ریزن کیا ہوا, یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یہ میٹنگ بلا کے, اب جو ابو جہل تھا اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ اب, اچھا اس سے بھی پہلے لیٹ می جسٹ ٹریس بیک, اب تھوڑا سا پیچھے چلیں. اس سے پہلے ایک اور بات جس نے اور زیادہ یہ بوائیکاٹ ختم کرنے کی طرف مشرکین مکہ کو اور تھوڑا سا پش کیا تھا, ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ظاہری بات ہے یہ تمام سچویشن دیکھ کے, یہ حالات دیکھ کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ایگزیکٹ ورڈ نہیں, میں اپنے لفظ میں بتا رہی ہوں, کہ مطلب بیسیکلی یہ کہہ لیں کہ قحط کے لیے دعا کی. قحط کیا ہوتا ہے, ڈراؤٹ جو ہے, کہ فیمن جس کو کہتے ہیں, کہ مطلب اب اتنی برداشت سے جب باہر ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لی. مکہ پہ بہت برا قحط آیا, رسول اللہ نے کہا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا اس طرح کا, مطلب ایک طرح سے یہ بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی. اب جب مکے پہ یہ قحط آ گیا, اور وہ بہت برا قحط آیا تھا, لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی یہ وہ بات ہے. تو ان لوگوں نے جو سردار تھے, انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا ان کے پاس بھی, رسول اللہ کے پاس, ابو طالب کے پاس, کہ شاید کوئی ایک مطلب درمیانی بات, کوئی ڈیل بن جائے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ ہوئی کہ جو یہ تمام لوگ جو تھے, ان کا میں نے ابھی نام لیا, ان میں آپ نام ایڈ کر لیں, جیسے ایک حشام بن عمر تھے, اور ایک زہیر بن ابی امیہ تھے. یہ جو زہیر بن ابی امیہ جن کی میں نام لے رہی ہوں, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے, بنتے تھے. تو یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے مل کے یہ میٹنگ کی تھی, اور پھر ابو جہل کو سب کو کہا تھا کہ نو, دس ہیز ٹو اینڈ. دوسری بات یہ ہوگی. تیسری چیز یہ ہوئی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے, اور ان سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مطلب یہ وحی نہیں القا ہوا, یہ بتایا گیا کہ جو کانٹریکٹ انہوں نے لکھا تھا نا, جو آپ کو اب یاد ہے, جو میں نے بات کی تھی کہ انہوں نے لکھ کے وہ ایک کپڑے کے اس میں وہ پوٹلی سی بنا کے اور اس کو کعبے کے اندر ٹانگ دیا تھا, سب نے اپنے سائن کیے تھے کہ جی یہ فیصلہ کیا ہے ہم نے. تو رسول اللہ نے آ کے ابو طالب سے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ جو
لکھا تھا نا اس کاغذ کا کچھ نہیں بچا ہوا, اس کو ٹرمائٹس نہیں ہوتے یہ جو کھا جاتے ہیں, یا دیمک جس کو کہتے ہیں, دیمک اور چونٹیوں نے وہ تمام سب کچھ کھا لیا, صرف وہ حصہ اس کاغذ کا بچا رہ گیا ہے جس میں لکھا ہوا بسمک اللہم, یعنی اللہ کے نام سے. کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کرنا شروع کیا ہوا تھا. سو بسمک اللہم کہتے ہیں, رسول اللہ نے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ صرف بچ گیا اس پیپر کا, باقی ختم ہو گیا. ابو طالب نے کہا کہ are you sure, مطلب تمہیں یقین, انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل 100% شور, مطلب میں اس پہ اپنی تمام وہ, اب یہ بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. ابو طالب جو ہے وہ آئے ادھر, جب یہ ان کے پاس لوگ آ رہے تھے ریکنسیلیشن ہو جائے یا کسی کا, انہوں نے بات کی کہ بات یہ ہے کہ میرے بھانجے نے مجھے یہ بتایا ہے, بھتیجے نے, اس طرح تم لوگوں نے جو وہ کانٹریکٹ لکھ کے رکھا تھا اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کو دیمک نے ختم کر دیا, صرف یہ پارٹ رہ گیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر تو تم جو یہ بات کہہ رہے ہو اگر یہ ٹھیک ہوئی تو ٹھیک ہے, تم لوگ واپس آ سکتے ہو مکہ, اور اگر کہیں یہ بات غلط ہوئی تو پھر تمہیں وہ ماننا پڑے گا جو ہم نے تم سے کہا ہے. تو حضرت ابو طالب کو اتنا یقین تھا رسول اللہ کی بات پر, انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک, میں تمہاری بات مانتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہوا تو ہم سب واپس آئیں گے اور تم ہم سے کوئی اس بات پہ بات نہیں کرو گے, اور اگر میں غلط ہوا تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا. انہوں نے پھر وہ جا کے اس کو کھولا. اب بات اس میں دماغ میں یہ رکھیں کہ یہ بند دروازہ ہے, چابی ان لوگوں کے خود کے پاس ہوتی ہے, اور پوٹلی اندر جا کے کعبے کے اندر ہے. خیر اس نے کھولی اور آف کورس وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اس میں سے صرف وہ ایک پرچی سی بچی رہ گئی تھی جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اب ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جادو ہے, ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں. تو سب جو لوگ موجود تھے وہاں, اور حضرت ابو طالب نے کہا نہیں, اب تو تم وعدہ کر چکے, اب تو تم مان چکے ہو, اب تو تم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو اس طرح جا کے ان 2-3 وجوہات کی بنا پر یہ 2 سے 2.5 سال 3 سال کے عرصے کا جو یہ بائیکاٹ تھا یہ ختم ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ, جو انہوں نے کیا تھا, اور پھر ان کو واپس آنے دیا گیا تھا. تو اس سے ایک تو جو جب ان کو پڑھے نا جو مفسرین ہیں اور جو اسکالرس ہیں, وہ بات وہ یہی کرتے ہیں کہ اس سے ہم اگر کچھ میسج دینا چاہیں نا, ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں کا جو ایک ایمان کا آپ لیول کہہ لو, اور ناٹ اونلی مسلمان, ایون جو نان مسلم تھے اس وقت کے, انہوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا. اور پتہ ہے یہ میں اور آپ یہاں رہتے ہوئے کینیڈا اسپیشلی نارتھ امریکہ میں, یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی جاتی ہے, مثلا جس طرح یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح واقعات ہوتے تھے مسجد سے ریلیٹڈ کہ کسی مسجد کو نقصان پہنچا دیا گیا, یا کسی ابھی جو فیملی کے ساتھ کیا گیا, جو بھی چیز ہوتی جو مسلمانوں کو ان کے ریلیجن کی سو کالڈ کہہ کے اور ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, تو اس کے ریٹیلیشن میں بعض دفعہ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ اس پورے ریلیجن اور اس پورے ریلیجن کے تمام لوگوں کو اور سب کو برا بھلا کہنا, اور پھر بعض دفعہ تو لوگ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اچھا جی تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے. اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر بندہ ایسا نہیں ہے. ریلیجن جو ہے, دین جو ہے, آف کورس میرا اور آپ کا دین اسلام ہے, الحمدللہ فار دیٹ, اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اس کی جو رسپانسبلٹی ہے بینگ اے مسلم وہ مجھے اور آپ کو پوری کرنی ہے. مگر جو باقی لوگ ہیں, دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں, میں اور آپ جا کے اس پورے کے پورے تمام لوگوں کو خراب یا غلط نہیں کہہ سکتے. ہم یوزلی جنرلائز کر دیتے ہیں جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی تمام مسلمان ٹیررسٹ ہیں, تمام مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہیں, تو ہم بھی تو پھر وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو ایز اے ہیومن بینگ ان کو وہی درجہ دینا ہے جو ایک انسان کو دینا چاہیے. اب یہ جو بائیکاٹ ہوا تھا اس میں کتنے نان مسلمس تھے, انہوں نے ساتھ دیا تھا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے, ہم صحیح کا ساتھ دیں گے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے ان کو. اور کتنی سپورٹ بعد میں بھی جو یہ بائیکاٹ ختم بھی کیا گیا اس میں بھی کتنے لوگ ساتھ میں شامل تھے. تو بیسیکلی اس سے اگر ہم کچھ اور نہ بھی میسج لیں تو اپنے اندر یہ نرمی ہمیں ضرور پیدا کرنی ہے
کہ میں اور آپ بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، یا ہمارے پاس بالکل بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی دوسرے مذہب والے کو کچھ کہیں، برا بھلا کہیں، یا اس کے بارے میں کوئی اپنا ڈفرینٹ اوپینین رکھیں. ہاں، جو مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، دین اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہمیں. ٹھیک، اب ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں تک میسج پہنچے دین کا. وہ میرا آپ کا ہے کام. دیٹ از آور ریسپانسبلٹی. اینڈ آلسو ہمیں دعا کرنی ہے. ہمارے ارد گرد ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو نان مسلم ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کر دے. دیٹس اباؤٹ اٹ. اب اس میں آگے بھی خیر ہم دیکھیں گے کہ یہ بات کو بھی میری بالکل صحیح وہ لینا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ غلط یہ ملتا ہے کہ پھر اس پہ بحثیں ہو جاتی ہیں، جو کہ ہم نے بحث بالکل نہیں کرنی. میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہ کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، زندہ لوگوں کی بات کر رہی ہوں، کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہیں، کہ ان کے لیے آپ دعا کریں. بالکل کر سکتے ہیں دعا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نرمی پیدا کرے. یہ تمام دعائیں جائز ہیں. جو بات جائز نہیں ہے وہ ابھی انشاءاللہ آگے جو ٹاپک آ رہا ہے اس میں ہم کریں گے. تھوڑا سا ہی اور چلیں گے آگے. آج کلاس میں پوری 7 بجے تک نہیں دے سکوں گی، لیکن انشاءاللہ یہ کہ تھوڑا سا ہم بس کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد یہیں پر کریں گے. سو جب یہ بوائیکاٹ جو تھا وہ ختم ہوا، اب اس میں جو ٹائم گزرا اور جو میں آپ کو پہلے بتا چکی جس میں سچویشن تھی کھانے کو لے کر، صحت کو لے کر، سب کچھ، تو اس کے بعد اینڈ دس از the 7th year of دعویٰ، اور اب جب اس میں سے نکلے ہیں وہ بوائیکاٹ میں سے، تو اب 10th year شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، 10th year جو ہے وہ شروع ہو گیا، 10واں سال. اس 10ویں سال کو بیسیکلی جو نام دیا گیا ہے وہ غم کا سال، یا the year of sorrow، یا عام الحزن. عام کہتے ہیں، عام عین سے یہ year کو عربک میں، حزن جو ایون اردو کا بھی ورڈ ہے غم سے ہے. اور وہ کیوں کہا گیا اس کو کہ اس کے ان لوگ کے مکہ واپس آنے کے within a few weeks، it was around 5 to 6 weeks، حضرت ابو طالب جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب امیجن کریں، اچھا پہلے تو یہ امیجن کریں، مطلب میں کبھی سوچتی ہوں، میں مطلب آپ سوچو کہ پہلے تو اتنا برا وقت گزار کے وہ ابھی نکل کے ادھر سے آئے کہ جی اب زندگی میں شاید کوئی تھوڑا سا بہتری آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ایک دھچکا کیا مل رہا ہے رائٹ آفٹر فیو ویکس کے ابو طالب جو ان کی سب سے بڑی سپورٹ، ہی پاسز اوے. مطلب اس کو نا آپ نے اس طرح بھی دیکھنا ہے کہ جب ہمارے اوپر مشکلات پڑ رہی ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، تو اپنے آپ کو اس وقت ہم یہ بھی یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واز ناٹ این ایزی زندگی، ناٹ بیکاز آف ہز اون سیلف، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذمہ داری دی تھی اس کی وجہ سے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان تکالیف سے گزارا تھا. اور آپ نے اف تک نہیں کی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے اب شکوے ہو رہے ہیں اور گلے ہو رہے ہیں کہ کیوں، کیا، کوئی ایسی بات نہیں. تو جو یہ سال تھا جب اس میں یہ بوائیکاٹ سے باہر نکلے، تو اچھا جو وہ ایک دن کو صحیح بخاری میں یہ کہتے کوٹ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب کی طبیعت بہت خراب تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب گئے دیکھا تو ابو جہل بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، اور امیہ بن خلف وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا حضرت ابو طالب سے کہ آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ پھر میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے بارے میں وہ کر سکتا ہوں بات. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بیسس تو مل جائے کہ مسلمان کلمہ گو تو تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب was about to say the کلمہ، but then ابو جہل وہ بیٹھے تھے کہ تم کیا مرتے وقت جو ہے عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ وہ پھر چپ ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر رسول اللہ نے بات کی تھی تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جتنی دفعہ بھی وہ کوشش کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں گے، تو یہ دونوں جو شخص وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کو کوئی ایسی بات کر دیتے تھے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے کلمہ پڑھے بغیر. اب اس پہ بھی کافی زیادہ نا بحث مباحثے ہوتے ہیں، ہم نے تو خیر ایسی کوئی بحث نہیں کرنی، لیکن اینی ویز تو وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو ظاہری بات ہے کتنا غم ہوگا. آپ یہ سوچو کہ ماں باپ کے بعد مطلب اور دادا کے بعد چچا ہی تھے جنہوں نے تھرو آؤٹ ایون بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک رسول اللہ کو ہمیشہ سپورٹ کی. اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی
تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا تو مانگوں گا آپ کے لیے جب تک کہ میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرما دے. اور تو اللہ تعالیٰ جب تک مجھے اس بات سے روک نہ دے. تو یہ چیز بھی ہمارے دماغ میں ہے کہ کوئی بھی پیغمبر جو ہے اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے. ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کے بارے میں اجازت دی جاتی ہے, جس طرح اگر یاد ہو تفسیر کی کلاس میں آپ کو کہ یہ واقعی بھی بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا, ایک خاص قسم کا شہد, تو وہ اپنی ایک وائف کے پاس زیادہ رک جاتے تھے بیکاز ان کے پاس وہ شہد کہیں سے آیا ہوا تھا. تو جو ان کی کچھ دوسری وائف تھی انہوں نے پلان بنایا کہ یہ تو مطلب سب ٹائم زیادہ وہاں گزار رہے ہیں. تو انہوں نے ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس سے آپ کی نا کوئی بدبو سی آتی ہے عجیب سی ذرا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت فکر رہتی تھی کہ ان کے پاس سے کوئی بدبو یا کوئی بری بو نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہے آج سے میں شہد کھانا ہی چھوڑ دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی آیات بھی نازل کی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی وہ آپ کیسے حرام کر لیں گے. یعنی اس بات پہ بھی روکا گیا ان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ابو طالب جو ہے ان کے لیے میں دعا کروں گا جب تک کہ مجھے روکا نہ جائے. پھر لیٹر آن سورہ توبہ اور سورہ آئی تھنک دوسری سورہ کا نام کیا ہے, نام میرے دماغ سے اس وقت نکل رہا ہے. ایک تو سورہ توبہ جو ہے اس کی 113 آیا, اس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب جو لوگ مطلب یعنی میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ جو لوگ جو ہیں وہ اوپنلی جس طرح جو مشرک تھے یا جو بے شک چاہے وہ آپ کے رشتے دار ہوں, مطلب آپ کو ان کے لیے نہیں مانگنی دعا, آپ کو اس طرح نہیں کرنا ان کے لیے. میرے پاس اس وقت سامنے اردو کا ترجمہ اس کا نہیں ہے, آپ کو اس سے پڑھ کے بتا دیتی. ایک صرف میں ایک چیز کنفرم بتا سکتی ہوں کہ جو دوسری سورہ ہے ایک تو سورہ توبہ ہے, اس کی آیا نمبر 113 ہے, اور دوسری جو سورہ ہے آیا سورہ 28 ہے, مجھے اس کا سورہ قصص. سورہ قصص جو ہے اس کی آیا نمبر 56 ہے, اور سورہ توبہ کی آیا نمبر 113 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات سے منع کر دیا. And this is the point that I was making and this will be the end. میں اس کے بعد پھر انشاءاللہ اینڈ کروں گی کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا جیسے, اور اسپیشلی میں تو مطلب میں صرف فیس بک پہ ہوں, میں انسٹا پہ اس پہ نہیں ہوں, اس پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن فیس بک پہ اکثر یہ ہوتا ہے کسی کی ڈیتھ ہو گئی, کسی انڈین ایکٹر کی, کسی گورے ایکٹر کی, کسی کی تو جی وہ مسلمان بھی اس پہ لکھ رہے ہوتے ہیں ریسٹ ان پیس یا اللہ مغفرت فرمائے, وٹ ایور. ہم نہیں کر سکتے, ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم ان کی زندگی میں ان کے لیے دعا کر سکتے, ہم ان کے مرنے کے بعد دعا نہیں کر سکتے, ہمیں منع فرمایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا, اپنے چچا کے لیے دعا نہیں کر سکتے وہ ان کے مرنے کے بعد. تو میں اور آپ ہم اپنی مرضی سے, پھر سب, اور اس پہ کسی نے اگر غلطی سے کبھی کہہ دیا کہ نہیں کہنا تو وہ ایسی اس بیچارے انسان کے پیچھے سب پڑھتے ہیں کہ تم اتنے سخت, اور تمہارا کہ تمہیں کیا پتا کیا. یہ مطلب اس کو آپ جو ترجمہ آپ ان 2 آیات کا پڑھیں گے تو میں بلکہ میں سامنے نکال لیتی ہوں, ایک سیکنڈ صرف مجھے دیجیے, ایک سیکنڈ میں اس کو پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں مطلب یہ میں اپنے پاس سے بھی بالکل نہیں کہہ رہی, دس از سم تھنگ جو مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے. اس کو ہمیں بہت زیادہ مطلب اس کو معمولی بات نہیں سمجھنی چاہیے. اور اس پہ اگر کوئی آپ کو کبھی کچھ کہے کہ بھائی اس طرح نہیں بولنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, تو اس کو یہ سمجھنا آپ کو چاہیے کہ یہ آتھینٹک بات. میں انشاءاللہ اسی لیے میں آپ کو چاہ رہی ہوں کہ میں ذرا پڑھ کے اس میں سے بتا دوں کہ ایگزیکٹ کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. اوکے جی, تو اس میں لکھا ہوا ہے آیات, پہلے تو عربی کیا ہے, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں, یعنی کہ they shouldn't, it's not allowed کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے خواہ وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں, اس کے بعد جبکہ ان پر واضح ہو چکا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں. یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے, یا رسول اللہ کے الفاظ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے قرآن میں. یہ سورہ توبہ میں یہ ہے کہ چاہے وہ قرابت دار یعنی کہ آپ کے رشتہ دار ہی ہیں, تب بھی ان کے مرنے کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب نہیں دینی اللہ تعالیٰ نے, یا اگر اینڈ آف دا ڈے وٹ ایور دیئر معاملہ از ود اللہ تعالیٰ, ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم نے نہیں کہنا, تو ہمیں اس بات کو ماننا ہے.
پھر دوسری سورہ جو ہے سورہ قصص جو ہے میں اس میں سے بھی بتا سورہ قصص کی یہ آیا نمبر 56 ہے. اوکے جی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. ٹھیک. تو اللہ تعالی بیسیکلی یہ آیت جو ہے نا خاص طور پہ یہ اس میں سے دو پوائنٹ ہمارے لیے نکلتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھی کہ ہم دعا کر سکتے ہیں ہدایت کی, ہم کوششیں کر سکتے ہیں کسی کی ہدایت کے لیے, ہم ہدایت کسی کو دے نہیں سکتے. اور جب اس شخص کا وقت آ گیا وہ اس دنیا سے چلا گیا, اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں اور آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہاں ایک مسلمان جو آپ کو پتہ ہے مسلمان مرا ہے اس کے لیے ضرور مغفرت کی دعا مانگنی ہے, نو میٹر آپ کے خیال میں وہ کیسا بھی انسان تھا, لیکن وہ مسلمان تھا, یہ سب مانگ دیں دعا. لیکن اگر وہ مسلمان نہیں تھا تو ہم دعا نہیں مانگ سکتے. تو یہ بات انشاءاللہ ہمیں یاد رکھنی ہے. اور I'm sorry میرا گلا چونکہ صحیح نہیں ہے, کھانسی کی وجہ سے مجھ سے مزید میں اور I think I cannot continue, but انشاءاللہ اس کو یہیں پر اینڈ کریں گے اور نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. سب کا